إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قابل قدر بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، حاضرین جمعہ اور باعزت پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی صرف اور صرف اسی اکیلے رب ذوالجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم تمام کو اس دنیا میں بسایا، پیدا کیا، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، اچھے کام بتلائے اور ان کو کرنے کا حکم دیا، برے کام بھی بتلایا اور ان سے بچنے کا حکم دیا۔ درود و سلام و نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر، جنہوں نے نیک کاموں کی تفصیلات بہت اچھے انداز سے ہمیں بتائی، وہیں پر برائیاں کیا ہوتی ہیں، اس کے اقسام کیا ہیں، تفصیلاً ہم سب کو یہ باتیں بتلائیں۔ حضرت جمعہ، انسان کی زندگی و موت کا خلاصہ رب ذوالجلال نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا۔ اللہ نے کہا: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی تم کو اسی لیے دی ہے، اس دنیا میں ہم نے تم کو بسایا ہے، تمہارے جسم میں روح ڈالی ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے، اس دنیاوی زندگی کا کون بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس دنیاوی زندگی کو اپنی آخرت کا سامان اس دنیا میں کون تیار کرتا ہے۔ رب ذوالجلال یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جانچنا چاہتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے یہی مقصد سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا۔ جب رب ذوالجلال انسانوں کو آزمائیں گے، ہم انسانوں کو آزمائش میں مبتلا کریں گے، تو نتیجہ ظاہر ہوگا۔ بعض لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آزمائش میں کھرے اتریں گے، رب ذوالجلال کی جانب سے ملنے والی ان مصیبتوں پریشانیوں پر صبر کریں گے اور رضامندی کے ساتھ اپنی زندگی آگے گزاریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وہیں پر ایک دوسرا گروہ، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائیں گے، ان کو آزمانے کے بعد ان کی زبان پر شکوے شکایتیں آئیں گی، وہ رب ذوالجلال کی آزمائش سے راضی نہیں ہوں گے، رب ذوالجلال کے حق میں نعوذ باللہ بہت سے نازیبہ کلمات وہ اپنی زبان سے نکالیں گے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ رب ذوالجلال نے جہنم بتایا ہے۔ زندگی و موت کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ بتایا کہ ہم یہاں انسانوں کو آزمائیں گے، ہم یہاں انسانوں کو آزمائش میں مبتلا کریں گے، تو یہ اجل حقیقت ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کتنی مصیبتیں نہیں دیکھی ہیں، کتنی پریشانیوں کا سامنے ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ سب کو آزماتے ہیں، مسلمان ہوں کہ کافر ہو، اس میں فرق نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جو انسان جتنا نیک ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قدر اس کو اتنا زیادہ آزماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں اگر کسی پر آتی ہیں تو انبیاء کرام ہوتے ہیں، کیونکہ انبیاء اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو انسان جس قدر نیکیاں زیادہ کرے گا، جس قدر نیک اپنی زندگی گزارے گا، اس قدر اس کی زندگی میں آزمائشیں زیادہ آتی رہیں گی۔ ہم
جہاں رہتے ہیں، جن لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، جن بڑے بڑے چیزوں کا ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی کہ دن بدن ہم مسلمان جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں، ہم لوگ دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دین اسلام سے قریب ہونے کی بجائے، نبی کی تعلیمات کو پڑھنے کی بجائے، رب سے معرفت مزید حاصل کرنے کی بجائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت کرنے کی بجائے، ہم الٹے پیر پلٹ کر آ رہے ہیں۔ ہم رب ذوالجلال کے ارشادات پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا اس کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کرنا نہیں چاہتے۔ مرور زمانہ اور کثرت وسائل کے باوجود جو ہم کو رب ذوالجلال کی معرفت زیادہ حاصل ہونی چاہیے تھی، ہم رب ذوالجلال کی معرفت حاصل کرنے میں اسی قدر زیادہ پیچھے ہیں۔ وسائل ہمارے پاس ہیں، سب چیزیں ہمارے پاس ہیں، مگر رب ذوالجلال کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، نبی کے حقوق، دین اسلام کے حقوق، رب کی معرفت کیا ہے، نبی کی معرفت کیا ہے۔ قبر میں جو سوال و جواب ہم سے کیے جاتے ہیں اس کی تیاری ہم نے نہیں کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ علم جیسا بھی ہو، اگر ہم اس کا صحیح سے استعمال کرتے ہیں تو وہ علم ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ علم دنیاوی ہو یا دینی علم ہو، فائدہ پہنچاتا ہے۔ میں آج آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہم کس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، رب ذوالجلال ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں اس میں کتنا کھڑے اترے ہیں، رب ذوالجلال کے مطالبات کیا تھے اور ہم اپنی زندگی میں اس کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ ان چند باتوں کی وضاحت میں آج اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیں، علماء کرام نے سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے یہ بتائے ہیں کہ شرعی علم کے دو اقسام ہوتے ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ حاصل کریں، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، طہارت کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں، وضو کس طرح بنایا جاتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو ہر مسلمان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے اس کا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ دوسرا وہ علم ہے، اگر امت کے بعض لوگ، امت کے بعض علماء اور بعض افراد اس علم کو حاصل کر لیں تو یہ کافی ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تمام امتیوں پر سے ثابت کر دیتے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے جس علم کی بات کروں گا نا، وہ ہمیں سے ہر ایک انسان سے متعلق ہوگا، وہ علم جو ہمیں سے ہر ایک انسان کو حاصل کرنا چاہیے تھا، جس کی معرفت ہمیں سے ہر ایک انسان کو کرنی چاہیے تھی، حاصل کرنی چاہیے تھی، مگر ہم اس کو حاصل نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، ہمیں سے اکثر لوگ ایسے ہی جو اسکول کالجز میں اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دن کے روزانہ 10 سے 12 گھنٹے یا تقریباً 8 گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جو ہم اس علم کے پیچھے لگاتے ہیں، ہم اس کی فکر کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں، شریعت اس کا مطالبہ کرتی ہے، آپ جہاں رہتے ہو دنیاوی علم حاصل کرو، اس ملک کا علم حاصل کرو، یہ ہمارا حق ہے، ہم حاصل کریں گے، لیکن جس قدر ہم فکر اس علم کی کرتے ہیں اس سے کہیں گنا زیادہ فکر ہمیں شرعی علم کی ہونی چاہیے۔ ہم دنیاوی علم کو حاصل کر کے اپنے جسم کو تو زندہ رکھتے ہیں، مگر دینی علم کو حاصل کیے بغیر ہم اپنی روح کو مار رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کل روز قیامت پوچھیں گے کہ ہم کتنا علم حاصل کیے ہیں، رب کی کتنی معرفت حاصل کیے ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس علم کے پیچھے لگنے کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو کھو رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، دین سے الٹے پاؤں پلٹ کے ہم لوگ آ رہے ہیں۔ یہ کسی مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم اس عارضی دنیا کے لیے، وقتی دنیا کے لیے اپنے ایمان کا سودا کریں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی سب سے قیمتی چیز کا ہم سودا کر دیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کو جھٹلانے کے مانند ہوگا۔ کوئی انسان ہمارے گھر پر قابو والے، ہم اس کو برداشت کرنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں۔ کوئی انسان ہمارا مال چرا کر لے جائے، ہم قوت برداشت پیدا کریں گے انشاءاللہ، لیکن کوئی انسان ہمارا دین چرائے، ہمارے دین پر حملہ کرے، ہمارے دین پر ڈاکہ ڈالے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وقت ہمارے سانسیں بند ہو جانی چاہیے کہ ہمارے جسم سے ہمارا دین کھو گیا ہے، ہم نے اپنے دین کو کھو دیا ہے۔ ایک مسلمان
آسمان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، تذبذب کا شکار اسے ہونا چاہیے، کیونکہ سب سے قیمتی چیز اس کی زندگی سے گئی ہے۔ یہی فرق ہے ہمارے لوگوں، ہم آج کے ہمارے لوگوں کے درمیان اور ہمارے اسلاف کے درمیان۔ آج ہم اس علم کی وجہ سے، اس عارضی علم کی وجہ سے اپنی سب سے قیمتی چیز ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ اسلاف کی زندگی پڑھیے، اسلاف کی سیرتیں پڑھیے، وہ دین علم کے لیے، آخرت کے علم کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ علم کے لیے اپنی دنیا کے سب چیزیں لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، دنیا قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے، مگر اپنی ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے، اپنے ایمان پر کبھی حرف آنے نہیں دیتے۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کے ایمان پر حرف آنے سے پہلے، ان کے ایمان میں خلل پیدا ہونے سے پہلے وہ اپنے آپ کا جائزہ لیتے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو ہم میں سے کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی دعا کے بدولت ایسی بادشاہت عطا کی تھی کہ ایسی بادشاہت قیامت تک کسی اور انسان کو ملنے والی نہیں ہے۔ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو کیوں دی تھی؟ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا۔ ایک جگہ پہ اللہ نے کہا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، کہ ہم نے ہوا کو سلیمان کے مسخر کر دیا تھا، سلیمان کے تابع کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام ہوا کو جو حکم دیں گے، ہوا ان کے تابع ہو کر وہ حکم بجا لائیں گے۔ اب جانتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت، ہوا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے تابع کیوں کیا تھا؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول لائے ہیں۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کے ساتھ تھے، جہاد کے لیے انہوں نے گھوڑے پالے ہوئے تھے، گھوڑوں سے ان کو کافی محبت تھی۔ نماز عصر کا وقت ہوا، آپ کو احساس نہیں ہوا نماز عصر کا وقت نکل گیا، گھوڑوں کے درمیان، گھوڑوں کی دیکھ بھالی کے درمیان آپ رہ گئے۔ بعد میں پتا چلا کہ نماز عصر کا وقت ختم ہو چکا ہے، فوری آئے، نماز ادا کی اور ان کا احساس دیکھیے، ان کا ایمان اور ہمارا ایمان میں فرق دیکھیے۔ یقیناً وہ نبی ہیں، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، مگر یہ احساس، یہ شعور ہم اپنے اندر پیدا تو کر سکتے ہیں نا۔ سلیمان علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے میں نے اپنے رب کی عبادت میں خلل کر دیا ہے، میں نے اپنے رب کی عبادت صحیح انداز سے نہیں کی، سلیمان علیہ السلام نے تمام گھوڑوں کو ذبح کر دینے کا حکم دیا۔ یہ گھوڑے نہ رہیں تاکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت صحیح انداز سے انجام دے سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا، سلیمان علیہ السلام کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر سلیمان نے جو گھوڑوں کو ذبح کیا تھا، گھوڑوں کے ذریعے انسان سفر کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جلد منتقل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھوڑوں سے بڑھ کر سلیمان علیہ السلام کو ہوا جیسی نعمت عطا کر دی کہ وہ جتنا جلد چاہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے جا سکتے ہیں۔ ایک دن میں وہ 2 مہینوں کی مسافت طے کرتے تھے ان ہواؤں کے ذریعے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر انہوں نے ایک چیز کو چھوڑا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے کہیں گنا زیادہ بہتر چیز انہیں عطا کی۔ نبی نے حدیث میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا من، شیخ البانی نے حسن کہا اس حدیث کو کہ جو انسان اللہ کی خاطر کسی ایک چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر چیز اس کو عطا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اللہ کی عبادت میں خلل پیدا کرنے والے گھوڑوں کو ذبح کیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھوڑوں کی جو مسافت، گھوڑوں کی جو رفتار تھی، اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ہوا جیسی نعمت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لما عقر سلیمان الخیل غضبا للہ عز وجل عوضہ اللہ ما هو خیرا منه واسرع الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی خاطر گھوڑوں کو قربان کرنے کی وجہ سے ہوا جیسی عظیم نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی۔
امام احمد بن حنبل کو ہم سب جانتے ہیں، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سب جانتے ہیں۔ محدثین کا تذکرہ کیا جائے اور آپ کا نام نہ آئے تو محدثین کا تذکرہ ادھورا ہوتا ہے۔ آپ کی خدمات بہت بڑی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم جس دور میں زندگی گزارتے ہیں فتنے بہت زیادہ ہیں، فتنے ہر زمانے میں رہے اور قیامت تک فتنے رہیں گے۔ ہم اپنے ایمان کو کیسے بچا کے سامنے بڑھتے ہیں، ہم اپنی ایمان کی حفاظت کس انداز سے کرتے ہیں، اس کا ایک واحد راستہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحت رہنے والے ہر فرد کو اسلام کی تعلیمات سے آراستہ کرائیں، اسلام کا علم سکھائیں، اسلام کی باتیں پڑھائیں، اسلام کی چیزیں بتلائیں، تبھی جا کر ہم رب العالمین کی اجازت سے قبر کے سوالوں کا جواب بھی دے پائیں گے۔ اگر ہم یہاں اپنی زندگی نہیں گزارے اسلام کے مطابق، قبر میں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زبان سے سوالات کے جوابات نہیں نکالیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک فتنہ برپا ہو گیا تھا۔ فتنہ یہ تھا کہ لوگ بادشاہ بھی یہ کہہ رہے تھے قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو زبردستی کیا گیا، ان پر زور ڈالا گیا، ان پر کوڑے مارے گئے، حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں سیرت نگاروں نے لکھا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے، کہ تین بادشاہت نے امام احمد بن حنبل پر ظلم کیا، کوڑے مارا، صبح سے شام تک کوڑے مارتے تھے امام احمد بن حنبل کو۔ پیٹھ میں کوئی جگہ ایسی خالی نہ بچی جس میں پیٹھ دیکھی جا سکتی تھی، پیٹھ کے ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر حصے پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑے برسائے گئے تھے۔ صرف ان کی زبان سے ایک جملہ نکالنا چاہتے تھے، ایک جملہ شریعت کے خلاف نکالنا چاہتے تھے کہ تم ایک جملہ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت کلام ہے، اللہ نے اس کو اپنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ امام احمد بن حنبل بولنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین بادشاہت، پوری سلطنت، بادشاہ کا پورا زور امام احمد بن حنبل کے جسم پر پڑتا ہے کہ آپ کی زبان سے ایک غلط جملہ نکالا جائے، مگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تین بادشاہتوں کا سامنا کیا، اپنی زندگی میں اسلام کے خلاف ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں نکالا، اپنے ایمان کی انہوں نے حفاظت کی، اپنے ایمان کو بچانے کا انہوں نے بندوبست کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگی، جو راستہ ہو سکتا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اپنایا۔ وسائل ہمارے پاس ہیں، دین کی تعلیم ہم آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، پیچھے نہ رہیں۔ اگر آپ کے بچے دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں ہیں، دین کی تعلیم جانتے نہیں ہیں، تو قیامت کے دن رب العالمین آپ سے سوال کریں گے، آپ کے بچوں کے بارے میں بھی، آپ کے ماتحت رہنے والے تمام لوگوں کے بارے میں رب العالمین آپ سے پوچھیں گے۔ دین کا جو بنیادی علم ہے، جو ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو نبی نے فرمایا بخاری کی روایت میں کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے، یہ بنیاد ہے، اس کو جاننا ضروری ہے، اس کو حاصل کرنا ہم سب پر لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم اس کے بغیر نہ اپنی دنیاوی زندگی صحیح سے گزار سکتے ہیں، نہ آخرت میں رب العالمین کے دربار میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایک نبی کا واقعہ اور ایک بڑے امام کا واقعہ آپ کے سامنے بتایا۔ آپ کو تعجب ہوگا، اس میدان میں صرف مرد حضرات ہی نہیں، خواتین نے بھی اپنا رول نبھایا ہے، خواتین کا بھی کردار قابل ذکر ہے۔ آج خواتین کو جو ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ کی نظر اخبارات پر، نیوز پر ہوگی تو میری یہ باتیں آپ کو نہیں لگ رہی ہوں گی کہ آج مسلمان بڑی تعداد میں دین اسلام سے ہٹ رہے ہیں، دین اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، دین سے بیزار ہو رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کو دین سکھایا نہیں، ہم نے ان کو دین پڑھایا نہیں، ہم نے ان کو دین کے بارے میں بتایا نہیں۔ نتیجہ یہی ہوگا کہ ہمارے مسلم معاشرے کی بہت ساری لڑکیاں، بہت ساری بچیاں دین اسلام سے ہٹ کر بازو جا رہی ہیں۔ اب دیکھیں، جہاں مرد حضرات نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، وہیں پر خواتین کہیں پیچھے نہیں رہی، خواتین نے بھی اپنا ایمان دکھایا اور اپنے ایمان پر ڈٹی رہی۔ میں آپ کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہجرت کا موقع آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے۔ ابتدائی دور میں ہجرت کرنا فرض نہیں تھا، جس کو جیسی سہولت میسر تھی وہ ہجرت کر کے چلے جاتے، مگر ایک وقت ایسا آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مستحکم ہو گئے،
مدینہ نبی کے کنٹرول میں آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت میسر ہوئی تو آپ نے سر عام یہ اعلان کیا کہ سارے مسلمان ہجرت کریں گے مکے سے، الا یہ کہ بعض صحابہ کو آپ نے اجازت دی ان کے عذر کی بنا پر۔ جب سر عام یہ حکم آیا کہ ہجرت کر کے جانا ہے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ سلمہ، 3 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ ہجرت کرنے کے لیے مکے سے روانہ ہوتا ہے۔ راستے میں قبیلے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے قبیلے کی ایک عورت مکے سے نکل کر مدینہ جانا چاہتی ہے۔ قبیلے والے آئے اور اس عورت کو پکڑ لیا، اس عورت کو روک لیا، اور ان کے جو شوہر تھے ابو سلمہ، ان سے کہا آپ جانا چاہتے ہیں مدینے کو تو جائیں، یہ خاتون ہمارے قبیلے کی ہے، ہم اس کو مکے سے باہر جانے نہیں دیں گے، قربان جائیے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے ایمان پر انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، مشکلوں کا سامنا انہوں نے کیا اور ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ کہا تمہارے قبیلے کی ایک خاتون چاہیے، تم اس کو روکنا چاہتے ہو، روک لو۔ نبی نے حکم دیا، اللہ نے کہا مجھے جانا ہے تو میں جاؤں گا مدینہ۔ اپنے چھوٹے لخت جگر اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر تنہا مدینہ روانہ ہو گئے۔ حتیٰ کہ اس کے بعد کیا ہوا معلوم؟ ام سلمہ جو ماں اور بیٹا مکے میں رہ گئے تھے، قبیلے والے آئے اور معلوم ہوا کہ ابو سلمہ چلے گئے ہیں، تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے والے آ کر بچے کو لے گئے کہ بچہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ 3 لوگ جو ایک ساتھ مدینے کے لیے روانہ ہوئے تھے، چند گھنٹوں چند دنوں کے بعد تینوں بکھر گئے ہیں۔ والد جو شوہر تھے مدینہ پہنچ گئے، بیٹے کو ان کے تخت جگر کو قبیلے والوں نے لے لیا، خاتون جو بیوی تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کو قبیلے والوں نے روک لیا کہ تینوں الگ الگ ہو گئے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ قربان جائیے اس خاتون پر، ان کا جو ایمان تھا، ان کا جو جذبہ ثبات قدمی تھا، اب اندازہ لگائیے انہوں نے رتی برابر بھی اپنے ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، ڈٹی رہی، روزانہ اس مقام پر آ کر رویا کرتی تھی جس مقام پر تینوں لوگ بچھڑے تھے، اور قبیلے والے روز ان کو دیکھا کرتی۔ ایک دن ایک بزرگ شخص نے دیکھا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے نڈھال ہو گئی ہیں، اپنے قبیلے والوں کے پاس جا کر کہا ایک عورت پر تم ظلم کرتے ہو، ایک عورت کو تم نے روک لیا ہے، اس کو چھوڑو اپنے شوہر کے پاس جانے دو۔ تب جا کر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو اجازت ملی، انہوں نے ہجرت کی اپنے شوہر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی طرف۔ اندازہ لگائیے یہ کوئی عام خاتون کر نہیں سکتی، یہ کوئی عام خاتون کا جگر اس کو سنبھال نہیں سکتا، یہ ایمان والی خاتون تھی، یہ صحابیہ تھی رضی اللہ عنہن اجمعین، تبھی جا کر ہمارے سامنے یہ نمونہ آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون سمیہ بنت خباب رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ عرب کی تپتی ریت میں ان کو لٹایا جاتا، دن پر کوڑے مارے جاتے، دن پر ظلم کیا جاتا ان پر، صرف یہ کہنے کے لیے کہ تم اپنے دین سے پلٹ کر واپس آ جاؤ۔ یہ سابقین اولین میں سے ہیں، ابتدائی دور میں انہوں نے اپنا اسلام قبول کیا تھا، اپنا اسلام اظہار کیا تھا۔ ابو جہل کو معلوم ہوا تو روزانہ ابو جہل سمیہ رضی اللہ عنہ کو مارا کرتا تھا، عرب کی تپتی ریت میں ان کو لٹا کر مارا جاتا، کوڑے مارے جاتے، ظلم کیا جاتا، مگر یہ خاتون سبحان اللہ پر ایک مرتبہ ایمان لانے کے بعد ٹس سے مس نہیں ہوئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ثبات قدمی ان کو ملی تھی، ثبات قدمی رہنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون ہونے کا سب سے پہلے شہیدہ خاتون ہونے کا سرفراز انہیں عطا فرمایا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا الاسامہ میں فکانت اول شہیدۃ فی الاسلام، تاریخ اسلام کی سب سے پہلے شہید اگر کوئی خاتون ہے تو سمیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ انہوں نے اپنے اسلام کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اسلام حاصل کیا اور اپنے دین کو لوٹنے نہیں دیا، اپنے دین کو سودا نہیں کیا، اپنے دین کو بچانے کے لیے ساری چیزیں انہوں نے قربان کی۔ اب ہمارا جائزہ لیں، ہم دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی علم کو حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمیشہ بھی نہیں رہے گا، ہم اپنی سب سے قیمتی چیز، سب سے مہنگی چیز، سب سے قیمتی اور عظیم سرمایہ ایمان کی شکل میں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس کو کھو دیتے ہیں، ہم اس کا سودا کرتے ہیں۔ یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، ہمیں اس ایمان کی دولت پر فخر ہونا چاہیے۔ ثبات قدمی اللہ
سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً ثبات قدمی عطا کریں گے۔ ان لوگوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کے پہاڑ ہم پر نہیں لائے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر میں رہنے والوں کو سب کو دین کی تعلیمات سکھائیں اور پڑھائیں، خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اگر ترقی کر سکتے ہیں، ہم عزت کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو صرف اور صرف شرعی علم کے ذریعے، دینی علم کے ذریعے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر دنیا کے سارے لوگ ڈاکٹر بن جائیں، دنیا کے سارے لوگ انجینئر بن جائیں، دنیا میں بڑا مقام حاصل کر لیں، قسم اللہ کی میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہم سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ وہیں پر ہمیں سے ہر ایک فرد اگر صرف اچھا مسلمان ہو جائیں، نہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، نبی کے بتائے ہوئے تعلیمات کا اہتمام کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی کریں گے، اس کی آخرت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا یہ وعدہ فرمایا ہے، من عمل منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، دنیاوی زندگی میں ہم اچھی عطا کریں گے اور آخرت کی زندگی بھی ہم اس کو اچھی عطا کریں گے۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ دنیا ایک نہ ایک دن فنا ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک انسان جو اپنی زندگی کے 20-30 سال اس دنیاوی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے لگاتا ہے، دنیاوی ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کا ایک بڑا سرمایہ لگاتا ہے، اپنا مال لٹاتا ہے، اپنی محنت، اپنا وقت، سب کچھ کی قربانی دیتا ہے، اور پھر جب اس کو مثلا سمجھ لیجئے 30-32 سال 35 سال کی عمر میں اس کو جاب ملی، اس کو نوکری ملی، 20 پر 9 دن 29 دن کام کرنے کے بعد جب 30ویں دن اس کو سیلری ملتی ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، آپ اندازہ لگائیے یہ 30-35 سال اللہ کے دین سے دور رہا، نمازوں کی پابندی نہیں کیا کرتا تھا، اسی پیسوں کے کمانے کی ہوس میں اس کو دین سے دور رکھا تھا۔ 20 پر 9 دن اس نے محنت کی، 30ویں دن جو اس کو تنخواہ ملنی تھی، 30 دن ہونے سے پہلے اگر یہ شخص انتقال کر گیا تو اس کا کیا انجام ہوگا بتائیے؟ جس پیسوں کے لیے اس نے دین کو چھوڑا، نہ دین اس کو ملا نہ وہ پیسے اس کو ملے۔ اگر وہی شخص اپنی زندگی کچھ پیسوں کے لیے ہی صحیح، کچھ پیسے برداشت کر کے ہی صحیح، کم پیسوں کی وجہ ہی سے صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نبی کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جس کسی وقت بھی اس کو موت کا سامنا کرنا پڑے انشاءاللہ وہ تیار رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نیک اعمال اس کے لیے تیار کیے گئے ہوں گے۔ آپ یاد رکھیں یہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس کو بکھرے نہ دیں، اس کا سودا نہ کریں۔ ہم پر ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے جا رہے ہیں، ہم پر ظلم نہیں کیا جا رہا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ثبات قدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہیں، دعائیں کریں، اور ایک مسلمان پر جو ضروری علم حاصل کرنا ہے نا وہ علم بارہا حاصل کریں۔ آج کل وسائل بہت زیادہ ہیں، ہر مسجد میں مکتب کا اہتمام کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، علماء سے رابطہ کریں اور جن سے علم لیا جاتا ہے ان سے علم سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہر کوئی ایسے نہیں ہوتے جن سے علم لیا جائے، آپ علم حاصل کریں اور اپنے آپ کو دینی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ حاضرین جمعہ، ابھی چند دنوں بعد ہم عشر ذی الحجہ میں داخل ہونے والے ہیں، 2-4 باتیں بتا کر میں یہ خطبہ جمعہ آپ کے سامنے ختم کرتا ہوں۔ یہ 10 دن ہمارے سامنے آنے والے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سال کے 12 مہینوں کے سب سے افضل 10 دن ہیں۔ راتوں کی بات کریں تو رمضان کی آخری 10 راتیں سب سے افضل، اور دن کی اگر بات کریں تو علماء نے اسی فرق کے ساتھ یہ باتیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں کہ سال کے سب سے افضل جو 10 دن ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عشر ذی الحجہ کے 10 دن بتائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم بھی کھائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جس چیز کی اہمیت بتانا مقصود ہوتا ہے۔ والفجر ولیال عشر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم بھی کھائی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں کو استطاعت دی ہے وہ قربانی کا اہتمام کریں، اور قربانی کا اہتمام کرتے ہوئے نہ ریاکاری کا اظہار کریں، اپنی نیتوں کو خالص کریں، اور جو قوانین ہمارے ملک کے ہیں اس کی پاسداری کریں، تاکہ صفائی کا خیال کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت انجام دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ایک کی غلطی کی وجہ سے ساری امت مسلمہ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔
اسی طرح جو انسان قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ اپنے بال اور ناخن عشر ذی الحجہ کا جو پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے اس کے بعد قربانی کے دن تک اپنے بال اور اپنے ناخن نہ نکالیں۔ ہمارے کیلنڈر کے حساب سے 19 جون کا سورج غروب ہونے سے پہلے ہم اپنے بال اور ناخن تراش سکتے ہیں۔ 19 جون کے بعد جو مغرب کی نماز کے بعد جو 1 ذی الحجہ شروع ہوگا، اگر ذوالقعدہ کے ہم کو 30 دن مل جائیں تو 1 دن مزید اور اضافہ ہو سکتا ہے، ورنہ جو 19 جون ہے اس کا سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے بال اور ناخن تراش لیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر گھر میں 5 افراد ہیں اور سب کی جانب سے ایک قربانی دی جاتی ہے تو گھر کا جو بڑا فرد ہے وہی اپنے بال اور ناخن نہیں نکالے گا، بقیہ جو گھر کے دیگر افراد ہیں وہ اپنے بال اور ناخن نکال سکتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فتویٰ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور خصوصیت کے ساتھ عرفے کا روزہ نہ بھولیں۔ عید سے 1 دن پہلے عرفے کا روزہ ضرور رکھا کریں، اور اپنے ملک کے حساب سے، اپنے شہر کے حساب سے روزہ رکھیں، لوگوں کے سوالوں میں، لوگوں کے اشکالات میں نہ پڑیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسی بات کا مکلف کیا ہے، زیادہ سے زیادہ نفل روزے رکھنے کا بھی اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، نیک کام زیادہ کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور پھر مزید یہ کہ 10 دن زیادہ افضل اور زیادہ فضیلت والے ہیں۔ ان باتوں کا لحاظ رکھیں اور خصوصیت کے ساتھ عرفے کا روزہ نہ بھولیں، کیونکہ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 سال کے گناہ، ایک پچھلے اور ایک اگلے سال کے گناہ ہمارے معاف کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔